نیشنل ہسپتال، جہاں فاروق ستار میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے، بہت خیریت اور بہت بچت ہوئی۔ بہت خوفناک ایکسیڈنٹ تھا اور گاڑی کی اتنی سمرسالٹ یا کلابازی کے بعد زندگی کا بچنا اور کم سے کم نقصان پر میں سمجھتا ہوں کہ اس عید پر اس سے بڑی کوئی اور عیدی ہو نہیں سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی دی۔ میرے 4 ساتھی بھی زخمی ہوئے تھے، ان میں سے ایک کو سروائیکل فریکچر ہے، باقی 3 کے ہاتھ اور پیر میں فریکچر تھے۔ اب وہ بھی تیزی سے روبہ صحت ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا میں شکر گزار ہوں، اور اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اس موقع پر یقیناً لاکھوں کروڑوں پاکستانی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں اور بھائیوں کی دعائیں بھی جس طرح شامل حال رہیں، جس طرح رات کو خبر چلی اور اس کے بعد سے لوگ فکر مند رہے، تشویش میں رہے اور مسلسل دعا گو رہے، دعا کرتے رہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی محبتوں کا، ان کی دعاؤں کا حق ادا کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مشکل گھڑی میں مجھے اتنا یاد رکھا اور اس قدر دعائیں کی، اور دعاؤں کا ایسا حصار رہا کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے نکالا بھی۔ میڈیا کے دوستوں کا بھی جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ میڈیا ہاؤسز نے بھی جس طرح اپنی ذمہ داریاں پوری کیں، یہاں اسپتال میں بھی 24 گھنٹے وہ موجود رہے۔ اے او کلینک میں مجھے ریسیو کیا، پھر لیاقت نیشنل ہاسپٹل پہ جہاں میں یہ 3 روز سے داخل رہا، یہاں آ کر بھی انہوں نے جس طرح لوگوں کو پھر بتدریج اچھی خبروں سے آگاہ کیا، تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، سارے میڈیا ہاؤسز کا، ان کے مالکان کا، ان کے مدیروں کا، تمام صحافیوں کا، رپورٹرز کا، کیمرہ مینوں کا، انہوں نے بھی جس طرح خیال کیا اور ساتھ دیا۔ میں لیاقت نیشنل ہاسپٹل کی انتظامیہ، لیاقت نیشنل ہاسپٹل کے کنسلٹنٹس، ان کے ماہر ڈاکٹرز اور جو جونیئر ڈاکٹرز اور ان کا عملہ، ان کے اسٹاف کے لوگ، ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے اس رات سے لے کر آج تک جس طرح میرے کوآرڈینیٹر سبطین کی دیکھ بھال کی، یہاں پر میرے پاس ان کے شکریہ ادا کرنے کے الفاظ نہیں ہیں۔ میں ان کی جو پیشہ ورانہ مہارت اور صلاحیتیں تو اپنی جگہ ہیں، اور رشید گوڈیل بھائی کے زمانے میں جب انہوں نے جس طرح کا ٹریٹمنٹ دیا، جو رویہ اختیار کیا اور جو ایک اچھا ماحول دیا، تو میرے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں تھی کہ میں کسی اور ہاسپٹل جاؤں یا لیاقت نیشنل ہاسپٹل آؤں۔ تو ہم نے بھی فیصلہ کیا کہ ہم لیاقت نیشنل ہاسپٹل چلیں گے۔ سی ٹی اسکین اسی رات ہوا، ایم آر آئی اسی رات ہوا، اور اس سے اس
خطرے کو رول آؤٹ کیا گیا کہ کوئی اندرونی چوٹ نہ ہو, کوئی انٹرنل بلیڈنگ نہ ہو, تو یہ رول آؤٹ اسی رات کو کیا گیا. پھر سارے ایکس ریز اور سب چیزیں کر کے, جو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ساری ہڈیاں بھی محفوظ رہیں اور سارے اعضاء بھی محفوظ رہے. صرف جوڑوں اور پٹھوں پر یہ ضرب آئی ہے اور وہ انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ وہ بھی ہیل ہو جائیں گے. یہ کسی فریکچر کے لیے میں نے سلنگ نہیں لگایا, یہ شولڈر کی موومنٹ کو روکنے کے لیے میں نے یہ سلنگ لگایا. اور بہت سارے لوگ عید کا موقع ہے, بڑی محبت سے, بہت شدت سے جب گلے ملتے ہیں تو اس سے بھی وہ نادانستگی میں اچھا خاصا پریشر ڈالتے ہیں, تو اس سے بھی بچت میں سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے. تو میں جو وزٹرز ہیں, جو جنہوں نے فون کیے, رابطے کیے, خیریت دریافت کی اور عیادت کی, میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اس میں پرائم منسٹر پاکستان نے خود فون کیا, پھر ڈی جے رینجرز اور کور کمانڈر کی طرف سے ان کے سینٹرل ونگ کے کمانڈر آئے تھے, انہوں نے ان کے خیر سگالی کے پیغام پہنچائے تھے, انہوں نے عیادت کی. اسی طرح پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, جماعت اسلامی, وزیر اعظم پاکستان اور پھر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب, پرویز مشرف صاحب نے دبئی سے, اور میرے خیال میں پوری دنیا سے بھی لوگوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا, بہت دعائیں بھی کی اور بڑا حوصلہ بھی بڑھایا. اور جتنے وزٹرز آئے یہ 2 دنوں میں عید کے اور اس سے پہلے بھی, پہلے دن ذرا وزٹرز پر سختی تھی, لیکن اگلے دن 2 دن سے پھر آسانی ہوئی اور کافی لوگوں سے ملاقات ہوئی. میڈیا کے لوگ بھی آئے, چیمبر آف کامرس کے لوگ بھی آئے, تاجر انجمنوں کے نمائندے بھی آئے, مختلف این جی اوز کے لوگ بھی آئے, اور زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ آئے. میں ان سب کا بھی شکر گزار ہوں. انہوں نے جس طرح لک آفٹر کیا, جو محبت دی, میں پھر کہوں گا میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے, ڈاکٹر صاحب آپ جو ہے یہ جو اللہ نے آپ کو زندگی دی, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت یاب نصیب کرے. اور میرا سوال ہے آپ سے یہ ہے کہ جو 22 اگست کے بعد جو آپ ایک پریشانی میں تھے, جو تنظیمی معاملات میں تھے, یقیناً اب جو پریشانی میں تھے 5 دن آپ کو ریسٹ ملا, 4-5 دن. میرا سوال یہ ہے کہ اب جب کہ ڈاکٹر نے آپ کو کتنے دن کے آرام کا مشورہ دیا ہے, اور اپنی سیاسی سرگرمیاں کب اور کس طرح شروع کرنے والے ہیں؟ دیکھیں, آرام کا مشورہ تو دیا ہے اور میں کوشش کروں گا کہ جتنا آرام کر سکوں میں کروں گا. لیکن ظاہر ہے کہ گھر پہ چونکہ عارضی مرکز بھی بنا ہوا ہے پی آئی بی میں, تو سیاسی سرگرمیاں یا تنظیمی سرگرمیاں وہ تو فی الفور شروع ہو جائیں گی. اور رابطہ کمیٹی کے ساتھی بھی میرے ساتھ رہے, اور میرے ساتھ تنظیم کے دیگر ساتھیوں نے بھی, اور اندرون سندھ سے بھی ہمارے تمام زون کے ساتھیوں نے وزٹ کیا. وہاں سے انہوں نے دعاؤں کا سلسلہ قائم رکھا, اظہار محبت کیا اور بڑا خیال کیا سب نے. میرے یہ سارے ساتھی یہاں موجود ہیں, یہ بھی مستقل موجود رہے, ایم این ایز, ایم پی ایز, سینیٹرز, رابطہ کمیٹی کے ساتھی. میں ان سب کا بھی شکر مند ہوں, اور انہوں نے بھی بڑی حوصلہ افزائی کی, بڑی پذیرائی کی. یہ بتا دیں فاروق صاحب کہ سب نے عیادت کی, وزیر اعظم سے لے کر پرویز مشرف تک, تو کیا ایم کیو ایم پاکستان لندن کے جو سربراہ ہیں الطاف حسین, انہوں نے بھی آپ کو کال کر کے آپ کی خیریت کی نہیں؟ دیکھیں, میری اطلاعات ہیں کہ ٹویٹر پر اور دیگر ذرائع سے انہوں نے بھی دعائیں بھیجی اور خیریت دریافت کی. ندیم نصرت صاحب نے بھی دعا بھی بھیجی, اور میرا رابطہ خود نہیں ہوا, لیکن میری اطلاعات ہیں اور مجھے بتایا گیا ہے کہ ان کی طرف سے بھی بڑی اس کا اظہار کیا گیا. کوئی فون وغیرہ نہیں, فون نہیں کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہزاروں فون آئے, میں تو فون اٹھانے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھا نا. میرے پی ایس نے اٹینڈ کیے, لوگوں نے اٹینڈ کیے فون, لیکن سبھی نے دعا کی, سبھی نے محبت کا اظہار کیا, سبھی نے شفقت دی, اور میں سب کا شکر گزار ہوں. اور مجھے خوشی اس بات کی بھی زیادہ ہے کہ جماعت اسلامی نے ایک وفد نہیں بھیجا, انہوں نے 2 وفد بھیجے, ان کے 2 وفود آئے ہیں.
پیپلز پارٹی کے بھی وفود آئے, سعید غنی صاحب آئے, پی ایم ایل کیو کے آئے, چودھری شجاع صاحب کی طرف سے بھی لوگ آئے, این پی کے لوگوں نے بھی جو ہے فون, رضا ربانی صاحب کا فون آیا, خورشید شاہ, گورنر صاحب نے تو اس دن جب ہم ایکسیڈنٹ سے گزر کے کراچی آ رہے تھے تو اسی وقت فون آیا تھا, اور بعد میں ان کی طرف سے بھی پھولوں کا گلدستہ آیا. آفتاب شعبان میرانی صاحب نے کیا, قائم علی شاہ صاحب نے کیا. ڈاکٹر صاحب, لاہور میں اجتماع ہو رہا ہے اپوزیشن جماعتوں کا, آپ کو کوئی دعوت یا جانے کا کوئی ارادہ؟ دیکھیں, میں نے کہا کہ ہم سیاسی سرگرمیاں شروع کریں گے, ابھی اتنی بھی شروع نہیں کی کہ میں اس سوال کا جواب دے سکوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کا یہ تو اتفاقی حادثہ تھا, لیکن سوشل میڈیا پر خاص طور پر کچھ ایم کیو ایم کے سیاسی مخالفین یا ویسے عام لوگوں کی بھی رائے ہے کہ اس میں بھی کوئی جو ہے کوئی سازش تو نہیں لگی آپ لوگوں کو؟ دیکھیں, ہمیں اپنے اعتماد کو اتنا کمزور نہیں کرنا چاہیے کہ ہر چیز میں ہم کانسپریسی تھیوری یا کسی سازش کے ہاتھ کو تلاش کریں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اسی لیے مجھے خاص طور پہ یہ اندر سے بھی کہنا پڑا تھا کہ یہ حادثہ ہے اور اس کو حادثہ ہی رہنے دیا جائے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں. میرے خیال میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ایک جمہوریت پسند اور ایک بڑی اہم سیاسی جماعت ہے, اور اس نے کبھی اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ نہیں کیا سیاسی برادری سے, سیاسی جماعتوں سے. یہ حالات کے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے, لیکن ہم نے کبھی اپنے آپ کو نہ ڈسکنیکٹ کیا, نہ ہم نے محسوس کیا کہ ہم ڈسکنیکٹڈ ہیں. بس, تھینک یو. بس یہ بتا دیں کہ جو آپ کے 4 ٹائرز میں گاڑی کے ان میں سے صرف ایک ہی برسٹ ہوا, آپ کی گاڑی بھی عام ہوئی, تو کیا اس کی مینٹیننس نہیں کی, اور اب آپ نے کیا اقدامات کیا؟ میرے خیال میں ٹائر بعد میں برسٹ ہوا. یہ ڈائیورژن کی سڑکیں عموماً بہت غیر پختہ ہوتی ہیں اور اس میں مٹی کا کمپیکشن پورا نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے اگر بیچ میں گاڑی نہ چلے اور ذرا سی کنارے پہ آ جائے تو جب اس کے اوپر ایک ویل یا پہیہ آتا ہے تو وہ سڑک دبتی ہے, جس کی وجہ سے سکڈ کرتی ہے گاڑی اور الٹ جاتی ہے. میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ رضا ربانی صاحب نے بھی, رضا ربانی نے بھی بیان دیا کہ این ایچ اے کو چاہیے کہ ڈائیورژن روڈز بھی کوالٹی کی روڈز ہونی چاہیے. مین روڈز تو چلے کوالٹی کی بنا رہے ہیں, لیکن ڈائیورژن والی سڑکیں بھی کوالٹی کی ہوں, کچوں کے ساتھ ایک سلوپ ہو تاکہ اس میں پہیہ اگر اترے تو صحیح طرح سے اترے, سکڈ نہ کریں. تو میرے خیال میں یہ ذرا یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے. یہ تھینک یو ویری مچ, عید مبارک سب کو ایڈوانس. فاروق ستار ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. فاروق ستار کا یہ کہنا تھا کہ اللہ نے بال بچا لیا. جس انداز میں گاڑی نے قلعہ بازیاں کھائی تھیں اس مقابلے میں چوٹ بالکل کم ہے, اور اس طرح بچ جانا عید کا اس سے بڑا تحفہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ یہ پیغام میں نے پہلے بھی دیا تھا کہ ہم ہر چیز میں سازش تلاش نہ کیا کریں, کنسپیریسی تھیریز تلاش نہ کیا کریں. یہ ایک حادثہ تھا اور حادثے کو حادثہ ہی سمجھا جانا چاہیے. فاروق ستار نے اس موقع پر یہ کہا کہ ڈاکٹرز نے آرام کا مشورہ ضرور دیا ہے, لیکن میرے گھر پہ چونکہ متحدہ کا آفس بنا ہوا ہے تو سیاسی سرگرمیاں شروع ہو جائیں گی.